بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ایک اور نبی دا تانوں میں واقعہ سناواں، بسم اللہ دی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ دا نام بڑا برکت ہے، اللہ دا نام بڑا برکت ہے۔ دیکھو اللہ دے نبی سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں ہواواں تے حکمرانی ہے، ہر دنیا جہان پوری دنیا تے حکمرانی حضرت سلیمان پیغمبر دی ہے۔ انسانات آپ دی حکمرانی تو ہے لوگوں جنات دے اتے بھی حکمرانی ہے۔ حضرت نبی سلیمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوستو، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات اور مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہن، شروع تو لے کے کفر اور شرک، یہود و نصارہ دی اکثریت رہی ہے، اور اونا دے مقابلے اندر اہل توحید موحدین ہمیشہ کم ہی رہے۔ یاد رکھیے کہ مشرک اور کفار یہود و نصارہ جدوں بھی کسے کام دا آغاز کر دے تو اپنے معبودان باطلہ دا نام لے کے
اپنے کام دا آغاز کر دے، کام نو شروع کر دے۔ اور یہ بات ذہن چ رکھو کہ شرک دی ابتدا ہی حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تو شروع ہوئی۔ قوم نوح تو پہلے کوئی بندہ کائنات وچ مشرک ہے ہی نہیں سی۔ شرک دی ابتدا ہی حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تو ہوئی ہے۔ 5 اللہ دے ولی سن ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ایک قرآن پاک چ موجود ہے۔ قوم نوح نے جدو بھی کوئی اپنا کام شروع کرنا ہوندا، کوئی کام دا آغاز کرنا ہوندا تے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر اونا دا نام لے کے اپنے کام دا آغاز کر دے۔ تو لہذا اس بات والغور فرماؤ، اچھی کٹایا جماڑی اور یاد رکھیے اس بات والتوجہ فرماؤ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جدو بھی اپنے کام دا آغاز مشرکین کر دے تو اے الفاظ کہندے بسم اللہ تا والعزہ، یعنی بسم اللہ نہیں سی کہندے بلکہ کہندے سن بسم اللہ تا والعزہ، کہ لات اور عزہ دا نام لے کے اسی شروع کرن لگے۔ حالانکہ اے بت سن، لات عزہ، لات منات عزہ، اے بت سن۔ مشرکین عرب انہاں دا نام لے کے اپنے کام دا آغاز کر دے، بسم اللہ تا، بسم اللہ نہیں سی کہندے بلکہ بسم اللہ تا والعزہ، کہ لات دے نام تو اور عزہ دے نام تو اسی اپنی سفر دا یا کسی کام دا آغاز کرنے لگے۔ یعنی یہ بات میں تو انہوں تاں دسی ہے کہ مشرکین شروع تو لے کے ہون بھی دیکھیا جائے تے جدو بھی کوئی گل یا کام شروع کر دے نے، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا فلاں بزرگ، یعنی بزرگاں دا نام لے کے سفر دا آغاز کر دے، غیر اللہ دا نام لے کے اپنے کام دا آغاز کر دے، آج بھی موجود ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ جس وقت اسلام دا سورج طلوع ہویا ہے، یعنی جس وقت امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تشریف لے آئے، قوم دی حالت اس قدر بدتر سی کہ قوم جیڑی ہے وہ شرک اندر، کفر اندر، غلاظت اندر ڈبی پئی سی۔ پیغمبر علیہ السلام اس امت نو کفر اور شرک دے گٹر جناب اس اندھیرے چو کٹ کے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحیدی روشنی سامنے پیش کی تھی، اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت نے یہ سبق دیتا ہے، توجہ فرمانا، کہ غیر اللہ دا نام نہیں لینا، بلکہ پیغمبر رحمت علیہ السلام نے منو تو آنو قیامت تک آن والے تمام مسلمانوں اس بات کا درس دیتا ہے کہ جدو بھی کسی کام دا آغاز کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے جمعے اعوذ باللہ دی فضیلت بیان کر چکے ہیں، آج حسب وعدہ میں بسم اللہ دے فضائل بیان کرنے دی کوشش کروں گا
اے بسم اللہ اللہ دا نام بڑا بابرکت ہے. اور یاد رکھو کہ جیڑا مسلمان اپنے کام دا آغاز اللہ دے نام تو نہیں کردا اس کام دے وچ برکت نہیں ہوندی، وہ کام توڑ نہیں پہنچدا، پائل تکمیل تک نہیں پہنچدا. تو لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم دے حوالے نال میں انشاءاللہ چند باتاں عرض کرانگا. میں دعا کرنا تسی آمین کہہ دو. یا اللہ جو اسی آج سنیے اللہ سنائیے عمل دی توفیق عطا فرما دے. تو سنیے اللہ تعالی دا نام اسم مبارک کتنا پیارا ہے، اور اس مالک دا ایک نام ذاتی ہے. توجہ فرمانا، اس ذات دا ایک نام ذاتی ہے اللہ. سارے بولو، سارے مل کے بولو اللہ. اس مالک دا ایک نام ذاتی ہے اللہ. یہ آپ دا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ دا، اور صفاتی نام اللہ تعالیٰ دے بہت زیادہ نے جو کہ قرآن پاک چی بھی موجود نے اور احادیث اندر بھی موجود. اور اس واسطے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا اللہ تعالیٰ دے صحیح بخاری اندر حدیث صحیح البخاری کہ جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے 99 نام ایک کم 100 99 نام یاد کر لے داخل الجنہ، اللہ تعالیٰ انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیں دے. تو اللہ تعالیٰ دا نام کتنا بابرکت ہے. اور جس طرح اللہ دی ذات ہمیشہ باقی رہے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ دا نام باقی رہے گا. یہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ جس طرح اللہ دی ذات نو فنا نہیں ہے اسی طرح اللہ دے نام نو بھی بولو فنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اس بات دا ذکر فرمایا ہے. سنیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ پاک فرماندے نے دنیا کائنات دی ہر چیز ختم ہو جائے گی، نہیں ختم ہوئے گی، اللہ دی ذات ختم نہیں ہوئے گی، ہر چیز نو فنا ہے. یعنی انبیاء کرام دنیا تو چلے گیا، اللہ دی ذات نو بقا ہے، اللہ پھر بھی باقی ہے. لوگوں صحابہ کرام دنیا تو چلے گیا، اللہ دی ذات باقی ہے. محدثین دنیا تو چلے گئے، اللہ دی ذات باقی ہے. ادھر جناب بڑے بڑے نیک دنیا تھے آئے چلے گیا مگر اللہ دی ذات باقی ہے. لہذا پتہ چل گیا جویں اللہ دی ذات باقی ہے بولو اللہ دا نام بھی جس طرح اللہ دی ذات باقی ہے. اور غور کرنا میرے والے، اس رب دا نام کی ہے اللہ. اللہ آپ دا ذاتی نام ہے. ہون اللہ لفظ اللہ دا اگر الف ختم کر دو تب بھی اللہ دا نام باقی رہے گا للہ. اے نقطہ ذرا توجہ نہ سنیا جائے، کسے سورج بھی اللہ دا نام ختم نہیں ہو سکتا. یعنی لفظ اللہ اگر الف ختم کر دو تو رہ جائے گا للہ، پھر بھی یہ معنی بنے گا اللہ کے لیے. اللہ دا نام پھر بھی بولو اللہ دا نام پھر بھی باقی ہے. اگر پہلا لام نالوں اتار دو پھر رہ جائے گا لہو، پھر بھی اللہ دا نام باقی ہے. لہو دا معنی اس کے لیے، پھر بھی اللہ دا نام باقی ہے. اگر دوسرا لام بھی اتار دو تب بھی اللہ دا نام کوئی ختم کر سکتا. اس واسطے اللہ تعالیٰ دا نام بڑا بابرکت ہے. تو یاد رکھیے اس مالک اور خالق دا ایک نام ذاتی ہے اللہ، اور صفاتی نام اللہ دے کئی نے. سنیے قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. فرمایا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، بتلا دیجئے، اپنی امت نو بتلا دیجئے، قل ادعوا اللہ، اللہ لو پکارو، اللہ کہہ کے پکارو، ادعوا الرحمن، یا رحمان کہہ کے پکارو۔ اگر اللہ کہہ کے پکارو گے تاں بھی اللہ سنتے قادر اور قدیر ہے۔ اگر اللہ دا صفاتی نام رحمان کہہ کے پکارو، اللہ تاں بھی سنتے قادر قدیر ہے۔ اور اللہ دا ذاتی نام تے صفاتی نام رحمان صفاتی نام ہے۔ اللہ نے اس آیت اندر بیان فرما چھوڑے ہے۔ آئیے قرآن پاک دا تیسرا مقام بھی سنیے، فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ فرمایا اللہ رو پکارو، اللہ دے بڑے بڑے پیارے نام نے، اللہ دے کئی نام نے، اللہ دے کئی نام نے۔ قرآن پاک دا چوتھا مقام بھی سنیے، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ نے اس آیت اندر اللہ پاک نے اپنے کئی نام بیان فرمائے نے، صفاتی نام۔ اللہ عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ دے کئی نام نے، کہتے اللہ فرما دے میں خالق بھی ہوں، میں باری بھی ہوں، مصور بھی ہوں، لہذا اللہ دا ذاتی نام ایک کے صفاتی نام کئی نے۔ اور غور کرے جو جمیں اللہ دی ذات باقی ہے، اللہ دا نام بھی باقی ہے۔ فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ دا نام بڑا بابرکت ہے، ذوالجلال والاکرام دا نام بڑا بابرکت ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دی میں فضیلت بیان کرنی چاہنا وا، غور کرے آج توجہ کرنا ہے۔ حضرت نبی سلیمان پیغمبر، حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام دی قوم تے جدو عذاب آئے، سیلاب دی صورت اندر پانی آ گیا ہے، لوگوں زمین چوں بھی پانی آ رہے ہیں، آسمان چوں بھی پانی آ رہا ہے، اتنا پانی ہے کہ جناب پہاڑاں دیاں چوٹیاں دے چڑھ گیا، حتیٰ کہ نوح پیغمبر علیہ السلام اپنے پترنوں کی کہہ رہے ہیں اے بچیا آجا ساڑھے نال سوار ہو جا۔ غور کرنا، اے بچہ کی کہہ رہا مشرک ہے، بچہ کہنا ہے ابا جی میں تے پہاڑ تے چڑھ کے بچ جانا، اے کشتیاں پانی اندر ڈوب جایا کر دیاں نے، انہاں پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے پانی نہیں چڑھیا کرنا۔ حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، جائیے سورہ ہود پڑھیے، اللہ پاک نے کی فرمایا ہے۔ حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام دی زبان مبارک چوں ایسے جملے نکلے، اللہ نے قیامت تک واسطے محفوظ کر کے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمائے نے۔ حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام نے جڑے کوئی 80-82 لوگ مسلمان ہوئے نے کشتی اندر بٹھا لے تے فرمان دے نے بسم اللہ، بولو بسم اللہ۔ تو آنو پتہ ہے کہ میں پچھلے جمعے اعوذ باللہ دی فضیلت جنیاں بھی ہیں تو آنو میں گلہ دلائل بیان کیتے نے، ہر ایک دے وچ اعوذ باللہ دا لفظ بولو آیا سی کہ نہیں۔ آج بسم اللہ دی فضیلت جنیاں بھی ایتاں سناواں گا یا جنیاں حدیثاں سناواں گا، جتنے واقعات او دے اندر بسم اللہ دا لفظ نمایاں ہوئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا کہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔
حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے نام نہ کشتی چلے گی اج کشتی اللہ دے نام نہ چلے گی رکے گی بھی اللہ دے نام دے نال حضرت نوح پیغمبر نے اے نہیں فرمایا کہ میں اللہ دا نبی ہاں برگزیدہ پیغمبر ہاں لہذا میں اپنی مرضی نہ کشتی چلاواں گا جویں اج دا مسلمان کہندا ہے کہ لے یارویں والے دا نا تے ڈبی ہوئی ڈب جائے گی بولو ڈبی ہوئی تو جیر رب نو نہیں پکارنا غور کرے آجائے ہون بندہ جو بیٹھا ہوئے ایک ساڑھی جماعت دے بہت بڑے خطیب گال سنان دے کہنے لگے اسنا چاند لوگ نا کشتی وچ بہ گئے تے دریا جو تغیانی آگئی ملہ کہنے لگا جی اللہ نو پکارو جو جو تو آنو آندہ ہے پڑھو کو اللہ کے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو ہی تو نجات دے دے وہ سارے کہنے یا اللہ بچا لے یا اللہ بچا لے ایک وچ بیٹھا پتا کی کوئے لے یارویں والدہ نا تے ڈبی ہوئی اور بولو تو صحیح ہے ڈبی ہوئی تر جائے گی اور ملا کہہ لگا ہوئے نا ادھے 11 سالہ دے بعد انہیں تینوں اتارنا ہے انہوں پکار جڑا ہونی تینوں بننے لا دوے بننے لانے والا کون ہے لے یارویں والدہ نا تے ڈبی ہوئی نوح علیہ السلام کی فرماندے نے آج کشتی چلے گی بھی اللہ کے نام سے آج رکے گی بھی اللہ کے نام سے تو پھر کی آندے نے یا معین الدین چشتی لگا دے پر یا بہاول حق بیڑا اے گلہ تو انساریاں یاد ہون منو دسو ویکھو میری جڑی گال ہے نا انہوں سمجھو ہون بندہ جو کشتی میں بیٹھا ہوئے طوفان آ جائے تو بندہ کہے اپنے بزرگ نو یا بہاول حق بیڑا تک ہون او دی عزت ہے یا بستی ہے تکا لواؤں دیا بزرگاں کو دس آپ وچ بیٹھا ہے تو پیچھے انہوں ہندہ تو تکیلا تھانو پار لگا دعا کرو اللہ سانو اے گندے عقیدے تو بچا کے اللہ سانو قرآن و سنت والا عقیدہ اپنان دی اللہ توفیق عطا فرمائے سنیے حضرت نوح پیغمبر فرمان دے کہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم اج کشتی اللہ دے حکم نہ چلے گی اللہ دے حکم دے نہ رکے گی کیونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے آئیے ذرا سنیے اللہ پاک نے سیدنا نوح پیغمبر علیہ السلام نو بچا لیا تخت بچا لیا کشتی بچا لیے پار لگا چھوڑے ہے آئیے ایک اور نبی دا تو انہوں میں واقعہ سناوا بسم اللہ دی فضیلت بیان کر رہے ہمائے فرمایا تبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام اللہ دا نام بڑا برکت ہے اللہ دا نام بڑا برکت ہے دیکھو اللہ دے نبی سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں ہواما تے حکمرانی ہے ہر دنیا جہان پوری دنیا تے حکمرانی حضرت سلیمان پیغمبر دی ہے انسانہ تے آپ بھی حکمرانی تو ہے لوگوں جنات دے ہوتے بھی حکمرانی ہے حضرت نبی سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی حضرت سلیمان پیغمبر دا تخت پتہ کتنا بڑا سی اتنا بڑا تخت سی کہ وہ تخت دے ہوتے 600 کرسی لگیا کر دی سی حضرت سلیمان پیغمبر دے تخت دے ہوتے 600 کرسی لگ دی جے دے ہوتے علماء کرام بیٹھیا کر دے شرفاء لوگ بیٹھیا کر دے حضرت سلیمان پیغمبر دے نا تخت دے ہوتے بیٹھنا تے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے حوال حکم دینا چونکہ حوامات بھی حکمرانی سلیمان پیغمبر دیئے حوال حکم دینا حواوے لے اڑ جا سانو لے کے جتھے جاڑا ہونا ہے حضرت نبی سلیمان پیغمبر علیہ السلام دے تخت نو ہوا نے اڑا لینا لوگوں مہینیاں دا سفر چاند گھنٹیاں دے اندر طے کر لیندے ایک دن حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے جتھے ٹھہرنا ہوندہ نال ہد بھی ہوندہ نال جنات بھی ہوندے پرندے بھی ہوندے سارا کچھ حضرت سلیمان پیغمبر دے نال ہوندہ حضرت نبی سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے جتھے پڑاؤ ڈالنا ہوندہ نا اوتھے پانی دی لوڑ تے آہر ہوندی ہے
حضرت سلیمان پیغمبر نے نا ہد ہد نو آواز مارنی، ہد ہد ویغ پانی کیڑی جگہ تے ہے، اور اللہ نے ہد ہد دے سامنے او دیاں اکھاں دے وچ اللہ نے ساری زمین شیشے دی بنا دیتی سی، شیشے دی زمین جتھے پانی ہونا ہد ہد نے اتھے چونج مارنی۔ سلیمان پیغمبر نے شیطانہ جنہ نو حکم دینا کنواں کھود دینا، پانی استعمال کرنا کر کے پھر چلے جانا۔ ایک دن حضرت سلیمان پیغمبر جنگل چلے گئے، اتھے جا کے پڑاؤ ڈال لیا، ہون پانی دی لوڑ پہ گئی پر ہد ہد اتھے نظر نہ آیا۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے نے، نماز دا بھی وقت ہے، پانی دی بھی لوڑ ہے، ہد ہد کتھے چلا گیا ہے۔ اتھے نا ایک خارجی آدمی سی، او دا نام سی نافع بن ارزق خارجی، نافع بن ارزق خارجی۔ انہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بات تے اعتراض کیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرمانے نے کہ اللہ نے ہد ہد دی ویز اکھاں دے اگے ساری زمین شیشے دی بنا دیتی تھی۔ ایک خارجی اٹھیا انہیں اعتراض کیتا، کہنے لگا عبداللہ جی گل یہ ہے جدوں جناب شکاری جال لائے او تے نظر نہیں آندا، زمین ساری اللہ نے شیشے دی کیویں بنا دیتی؟ جدوں شکاری جال لاندا ہے جے پھنس جاندا اودوں نہیں انہوں پتہ لگدا جال لگا ہے، جال انہوں نظر نہیں آندا، تسی کہندے ہو اللہ نے ساری زمین شیشے دی بنا دیتی۔ تے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پتہ کی فرماندے نے جدو موت آوے اکھاں آگے پردے پہ جاندے نے، جدو تقدیر حائل ہو جائے نا، جدو تقدیر حائل ہو جائے، تقدیر آ جائے، موت آ جائے، جیویں بعض بندے کہندے نے یار اتھو بندہ لینڈ کراس کرن لگیا انہوں پتہ ہی نہیں چلیا گڈی تھلے آ گیا، انہوں ہر دن پتہ دے لگ جانا چاہیے نا گڈی آ رہی ہے وہ تھلے آ گیا وہ نظر نہیں آیا۔ اور اللہ دے بندو جدو موت آندی ہے اکھاں کے پردے پہ جاندے نے کوئی شاید نظر، میں ہن دعا کرن لگا جی آمین کہہ دیا جی یا اللہ سانو حادثاتی موت تو گندی موت تو بری موت تو اللہ سانو بچا کے ساڑا خاتمہ ایمان تے فرما دے، اللہ ساڑی تقدیر اچھی فرما دے۔ آئی حضرت توجہ فرمانا، حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے بھی کیا ہے، ہد ہد نظر نہیں آ رہا، فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ وَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے سارے پرندیاں دی حاضری لگائی ہے، ہد ہد نظر نہیں آ رہے ہیں، کہنے لگے لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام غصے اندر آ گئے، غصے اندر آگے فرماندے نے اگر ہد ہد آیا تے میں انہوں سخت سزا دے وانگا، یا کوئی عذر بہانہ مقول لگا دے یا کوئی خبر لے کے آوے تے پھر چھوڑ دیا گا، اگر بغیر پوچھیوں دسیوں غیب ہوئے میں آج سزا دے وانگا، میں وہ دے کھمب توڑ کے میں انہوں تپے سڑ دیا گا، سزا سخت دے وانگا۔ لوگوں تھوڑی دیر ہوئی ہے، فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ تھوڑی دیر ہوئی ہے، ہد ہد آگے ہے، آ کے نبی سلیمان نو کی آندہ ہے، اے نبی سلیمان جی کیوں پریشان ہوندے ہو، کیوں غصے اندر آئے ہو، جڑی خبر میں لے کے آیا میں تواڈے کول نہیں۔ لوگوں ہد ہد دا عقیدہ دیکھ لو کتنا پیارا عقیدہ ہے۔ حضرت سلیمان
پیغمبر علیہ السلام نو ہدہد کی کہہ رہے ہیں میں جڑی خبر لے کے آیا ہاں توانو اس خبر دا پتہ نہیں اتنے غصے اندر نہ ہو میری پہلے گل سن لو حضرت سلیمان پیغمبر فرماندے نے کیڑی گل ہے کہن لگا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم ہدہد کہندے اے نبی سلیمان جی میں ملک سبا دے اندر گیا سا میں اتھے جا کے ویکھیا ایک عورت جھڑی ہے انہاں دی حکمران تے میرے کو ویکھیا نہیں گیا عورت دی حکمرانی بولو جائز سارے بولو جائز جائز نہیں ہدہد بھی کہہ رہے ہیں نبی سلیمان جی ایسا عورت حکمرانی کر دی ہے اودا تے عرش بھی بہت بڑا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون کہہ لگا نبی سلیمان جی میں ویکھ کے آیا وہاں او بھی سورج دی پوجا کر دی ہے او دے جڑے مقتدی منن والے نے او دی قوم والے نے او بھی سورج دی پوجا کر دے نے وَزَيَّنَ لَخُمُ الشَّيْطَانُ وَعَمَالَهُمْ شیطان نے انہاں دے اگے بڑے مزین کر کے امر رکھ دیتے نے انہاں نو اللہ دے سدھے رستے تو نہ ہٹا دیتا ہے آئیے کہن لگا اللہ یسجدو للہ حضرت سلیمان پیغمبر فرماندے نے اے ہدہد فیدہ کنوں سجدہ کرنا چاہیے کہن لگا اللہ نو سجدہ کرنا چاہیے الذی یخرج الحب فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون کہن لگا کہ اس اللہ نو پوجا اس اللہ نو سجدہ کرنا چاہیے جیڑا ساری کائنات دا خالق ہے ساری کائنات دا مالک ہے اس سورج چند ستارے دا مالک بھی اللہ ہے سارے ذرا مل کے بولے آجے ساری کائنات دا مالک کون ہے اللہ نو سجدہ کرنا چاہیے آئیے ذرا سنیے جو میں پیغام کہہ دینا چاہ رہا ہوں اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم ہدہد کہن دے ہے کہ او اللہ جدے تو علاوہ کوئی الہ نہیں اوہی تے عرش عظیم دا مالک ہے حضرت سلیمان پیغمبر بڑے پریشان ہو گئے حیران بھی بڑے ہوئے کہن لگے کہ تے ہدہد جھوٹ تے نہیں بول دا بولو ہدہد میں نا ایک ایمان و عمل کتاب ہے مولانا عبدالرؤف صاحب میں اتھے ایک واقعہ پڑھیا ایک بندے نے ٹڈی مار کے انہوں تاگے نہ بان کے اس طرح لمکایا ایک کیڑی آئی اس کیڑی نے نا انہوں کھچن دی کوشش کی تھی اور ٹڈی ذرا بڑی سی وہ دیکھو نہ کھچی گئی وہ چلے گی دوبارہ انہیں اپنی ساتھیاں نو بلا کے لے آئی بابا لمبی قطار لگ گئی کیڑی گئی نا بلان واسطے کہ آؤ اللہ نے رزق دیتا ہے کیڑی بلان گئی وہ کنیاں کیڑیاں آ گئی ہیں وہ جدو کیڑیاں آئیاں نا اس بندے نے ٹڈی نو اتے چوک لیا انہوں نے آگے ویکھیا کوئی شے نہیں چلے گئیاں انہیں پھر لمکائی کیڑی پھر بلا کے لے آئی کہ آؤ وہ آئیاں پھر انہیں اتے چوک لی پھر نظر کوئی شے نہ آئی آتا کوئی کتاب دے ویچے بات لگی سی انہوں نے 3 مرتبہ اس طرح 3 مرتبہ کیڑیاں نو بلان واسطے گئی انہوں نے آ کے ویکھیا کوئی شے نہیں انہوں نے کہا جھوٹ بول دی انہوں ساریاں رل کے انہوں مار دیتا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا لکھن والے لکھ دینے کہ جھوٹ جانور تے کیڑا مکوڑا بھی بول دا ایتیو بھی نہیں بول دے میں دعا کرن لگے آجے آمین کہہ دے آجے یا اللہ سانو بھی جھوٹ دی لعنت تو بچا لے اللہ سچ بولن والی اللہ زبان عطا کر دے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے وہ کیا کہنے لگے جھوٹ تے نہیں بولدا پیا انہاں نے آکھیا کہ لے آئے خط لکھے آئے خط لے کے سنا دیتا ہدہد نو کہنے لگے جدو ملک سبا سو جائے او دے کمرے اندر جا کے او دے کھول جا کے خط رکھ دے خط رکھ کے پتہ نہ لگے واپس آ جاویں
اس طرح نہ ہد نے اپنی چونج دے اندر سلیمان پیغمبر دا خط لیا، اڑ گیا، چلا گیا۔ اس ملک سبا دی نا بڑی سکورٹی سی، پر نہیں سی کسے دا کو کھڑک دا اٹھے، کوئی پیر نہیں سی کھڑک دا، کسی دی واد نہیں سی آندی۔ ہد گیا، انہیں نا چونکہ پرندہ سی روشن دان تھانی گیا، او جڑی سی نا ملکہ سبا او لیٹی ہوئی سی، ادھی نیند وچ سی تے ادھی جاگ دی سی، درمیان نہیں اجے نہیں پوری ستی نہیں سی۔ ہد نے جا کے نا او دی چھاتی دے اتے خط رکھیا تے جدو اڑ کے دوبارہ پھر آیا نا، پھڑ پھراہٹ دی آواز ملکہ دے کان وچ پئی تے انہیں آکھیا کہ اے ہو ہے کون ہے؟ اتھے دے کسی دی جرت نہیں میرے تک پہنچ سکے، خط آیا کتھوں؟ او دے فوری خیال آیا جی پھر پھراہٹ دی آواز نہ دھیان پیا ہد دا، تے ہد روشن دان دے وچ بیٹھا ہویا ویکھ رہا سارا معاملہ، تے کہن لگی لگدا اے یہ کہ اے ہد اے خط لے کے آیا۔ جو خط پڑھیا تے خط وچ پتہ کی لکھیا؟ خط لکھیا حضرت سلیمان پیغمبر نے، او دے اندر ساری گال بال لکھی سی، کہن لگے انہو من سلیمان، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل بسم اللہ دی آگئی ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے خط لکھوایا ہے، جیڑا خط ہد لے کے گیا ہے، کہن لگے وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او دے اندر بھی اللہ دے نبی سلیمان نے بسم اللہ لکھوائی ہے۔ لوگو بسم اللہ لکھ کے اگے اپنی بات شروع کر رہے ہیں، کہن لگے آؤ تے آؤ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا خریت دے نال۔ لہذا نو پیغمبر بھی بسم اللہ مجرہا و مرسہا پڑھ رہے ہیں، حضرت نبی سلیمان بھی پڑھ دے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دا نام بڑا بابرکت ہے۔ آئیے ذرا ایک اور واقعہ سنیے، حضرت نبی موسیٰ پیغمبر علیہ السلام جنگل بیابان چ گئے، پیٹ چ درد شروع ہو گئی، پیٹ چ درد شروع ہو گئی۔ حضرت نبی موسیٰ پیغمبر نے نا ایک جڑی بوٹی اتھو توڑی، اللہ دا نام لے کے تے کھا لی۔ بولو اللہ دا نام لے کے، سارے بولو بسم اللہ پڑھ کے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے کھا لی، اللہ نے شفا عطا کر دیتی۔ کافی عرصے تو بعد حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دے پیٹ چ پھر درد شروع ہو گئی۔ حضرت نبی موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے نا بوٹی توڑی تے بسم اللہ پڑھن تو بغیر ہی کھا لئی، فرق نہ پیا۔ اللہ جی معاملہ کی اگے کھا دی سی، فرق پہ گیا سی، ہون کھا دیا فرق کیوں نہیں پیا؟ آواز آئی میرے موسیٰ اگے بسم اللہ پڑھ کے کھا دی سی، ہون بسم اللہ بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام بھی بسم اللہ پڑھ دے پہنے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، میں جو پیغام دینا چاہنا ہوں، حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام قبرستان دے کولوں دی گزرے، لوگوں ایک قبر ویکھی ہے، قبر دے اندر ایک مردے نو عذاب ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی قبر ہے یا جنت دے باغاں چو باغ ہے یا جہنم دے گڑیاں چو گڑا ہے، اللہ مرنا تے ہر مسلمان نے وے اللہ ساڑیاں قبرہ جنت دے بگیچیاں جو بگیچے بنا دویں، اللہ قبر دے عذاب حشر دیاں سختیاں تو بچا لویں۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام جا رہے ہیں، ویکھیا قبر اسنا جناب بنی ہوئی ہے، جہنم دا گھڑا بنی ہوئی ہے۔ حضرت نبی عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام پھر کافی عرصے دو بعد اتھوں دی گزرے، وہ قبر جیڑی ہے جنت دا باغ بنی ہوئی
ہوئی ہے اللہ نہ رابطہ کیتا ہے میرے اللہ اگے یہی قبر جہنم دا گھڑا بنی ہوئی ہے آج جنت دا بغیچہ بنی ہوئی ہے گل کی ہے آواز آئی میرے پیارے نبی گالے وے اے بندہ جدو دنیا تو آیا ہے اے دے مرن تو بعد اے دے گھر وچ بچہ پیدا ہویا ہے اے دی بیوی امید دی حالت اندر ہے اے دے مرن تو بعد اے دے گھر اندر اللہ نے میں بیٹا دیتا ہے بیوی بڑی نیک ہے اس بیوی نے اپنے بچے دی اس عورت نے اپنے بچے دی تربیت اچھی کیتی ہے آج بچہ چلن پھرن دے قابل ہو گیا ہے اس عورت نے اپنے بچے نو مسجد دے اندر بھیجیا مدرسے اندر بھیجیا ہے قرآن دی تعلیم اپنا شریعت دی تعلیم دین واسطے شریعت دی تعلیم دین واسطے جڑی اس وقت شریعت دی تعلیم دین واسطے بھیجیا ہے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا ہے انہیں بچے نے آج پڑھیا بسم اللہ آج پہلا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بچے نے سبق لیا بسم اللہ ادھر بچہ پڑھ دے اللہ نے او دے باپ تو جا قبر دا عذاب ختم کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے بچیاں نو لے آؤ دین والے پاسے کسے نو تے دین سکھا دیو تاکہ تواڈے مرن تو بعد اگر وہ بسم اللہ پڑھے قرآن پڑھے نماز پڑھے تو انو قبر اندر سکون تے رات ملتی رہے آئیے توجہ فرمایا جائے تبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام لوگو اللہ دا نام بڑا بابرکت ہے اللہ دا نام بڑا بابرکت ہے اللہ دی ذات بھی بابرکت اللہ دا نام بھی بابرکت ہے آئیے ذرا توجہ فرمایا جائے جو میں پیغام تو انو دے رہا ہوں لوگو بسم اللہ پڑھن دے نال شیطان جڑا بڑا پریشان ہوندہ ہے آؤ میں تواڈے سامنے ابو داؤد دی حدیث بیان کراں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ملیح رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے حضرت ابو ملیح فرماندے نے ایک دن میں امام کائنات دے پیچھے بیٹھا سواری تے بیٹھا وہاں نبی پاک اگے نے میں نبی علیہ السلام دے پیچھے سوارا غور کرے آجے بسم اللہ دی کتنی برکت ہے بسم اللہ دی کتنی فضیلت ہے حضرت ابو ملیح رضی اللہ فرماندے نے ابو داؤد دی صحیح روایت ہے کہنے لگے نبی پاک اگے نے میں نبی پاک دے پیچھے بیٹھا ہویا وہاں نبی علیہ السلام دی اونٹنی دا پیر پھسلیا اسی گردے گردے بچے ابو ملی رضی اللہ فرماندے نے تائس الشیطان اے شیطانہ تیرا بیڑا گرک ہوئے اے شیطانہ تیرا ستیا ناس ہوئے تائس الشیطان صحابی رسول دی زبان چو نکل آئے تائس الشیطان اے شیطانہ تیرا بیڑا گرک ہوئے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے ہیں تے آپ کی فرماندے نے اے ابو ملی یار سرانہ کہہ جدو تو دے تے لاند پائیں گا شیطان ہور پھلے گا کہ لے بھی انہوں میں پریشان کیتا ہے جدو بھی شیطان کوئی معاملہ بنائے بسم اللہ پڑھیا کرو آپ نے فرمایا او دیتے لانت نہ پا انہوں برا پلا نہ کہہ بلکہ کہہ بسم اللہ ہون جدو بچہ گردے تے ماں کہیں دیئے بسم اللہ تو سی بھی اگر کوئی معاملہ بن جائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ تو سی اپنی سواری تے جا رہے ہو یہ ٹائر پینچر ہو گئے ہیں اے نہیں کہنا جا اور کوئی لفاظ نہیں کہنے بلکہ بسم اللہ اگر کوئی تو آنو سٹ لگ گئی ہے تو آڑا پیر پھسل گئے ہے تو سی اچانک گر گئے ہو اپنی زبان چو بسم اللہ پڑھیا کرو امام کائنات فرما دینے جڑا بندہ بسم اللہ پڑھ دے شیطان مکھی دی طرح ذلیل ہو جاندہ ہے شیطان مکھی دی طرح ذلیل ہو جاندہ ہے جدو بندہ شیطان برا کہیں دے شیطان پھول جاندہ ہے جدو بندہ بسم اللہ پڑھ دے شیطان جڑا ہے مکھی دی طرح ذلیل ہو جاندہ ہے لوگے بسم اللہ دی برکت ہے آؤ میں توڑے سامنے ایک اور حدیث بیان کران میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑیاں بڑیاں پیاریاں باتاں بیان فرمائیاں نے جدو سواری تے بینے موٹر سائیکل دے بیٹھے ہو میرے والے بیکھو موٹر سائیکل دے بیٹھے ہو یا گڑی دے بیٹھے ہو یا سائیکل دے بیٹھے ہو بس دے بیٹھے ہو جس بھی سواری دے بیٹھے ہو
تے پڑھا کی پڑھن دا حکم دیتا ہے. سنو ابو داؤد دی روایت ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سواری تے بیٹھے, سواری دی رکاب اندر پہ رکھے ہے تے اوتے بہ کے پڑھ دے نے بسم اللہ. سواری تے بہ کے کی پڑھنا بولو بسم اللہ. اور اسی بہنے بعد ویچاں کیسٹ پہلے لگ جاندی ہے انڈیا دے کنجراں دی. بولو ہے کہ نہیں؟ کو میری گل نہ اتفاق کرے گا؟ بہنے اسی بعد ویچاں سویرے سویرے فجر دیاں بانگاں تو پہلے. یقین جانو ہے کہ جو جلسے تو جائیے نا سویرے فجر دیاں بانگاں تو لوکاں نے اچھی اچھی قوالیاں لائیاں ہوں دیاں نے بساں چ گڈیاں چ ویگناں دے وچ اپنیاں گڈیاں دے اندر. نہیں میرے بھائی قوالی نہیں لانی. بولو قوالی کوئی ایسا کلام نہیں لگانا. بسم اللہ پڑھ کے بیٹھو, تلاوت لگاؤ قرآن پاک دی, اللہ دی برکت رحمت دا نزول ہوئے. خیر جدو سواری تے بیٹھے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری دی رکاب دے اندر پیر رکھے ہیں, اتے بیٹھے نے کہی دے نے بسم اللہ, پھر پڑھ دے نے سبحان الذی سخر لنا ھذا. دعا تو انو آندی ہوئے گی, آندی جے بولو نہیں ہوندی یاد کرو. نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی ہے فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. نبی علیہ السلام میں دعا پڑھیا کر دے, سواری تے بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھیا کر دے. اتھے بھی جناب بسم اللہ آگیا. آئیے ذرا ایک اور بات توجہ کرنا, صحیح البخاری اندر روایت سنو بسم اللہ دی فضیلت. امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی علیہ السلام دی نا زیر کفالت نے, اور نبی علیہ السلام نے انہاں دی کفالت کریا کر دے. ایک دن نا کھانا سامنے پہ ہے, کھانا سامنے پہ ہے تو عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے جے بچے نے, انہاں نے نا جلدی جلدی کدی اوتھوں کدی اوتھوں کدی اوتھوں کھانا پھڑ لگے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھاڑ لیا. نبی علیہ السلام نے پتا کی فرمایا؟ فرمایا کہ یا غلام سم اللہ بسم اللہ. یا غلام اے بیٹے سم اللہ وکل بیمینک وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ. ہون اس حدیث سے غور کرے آجے. نبی علیہ السلام فرماتے نے پترا ایسرا کھانا نہیں کھانا, پہلے پڑھ بسم اللہ, پہلے پڑھ بسم اللہ پڑھ, پھر سجے ہاتھ نال کھا, پھر اپنے اگوں کھا, پھر بولو اپنے اگوں کھا. اے کھان دا طریقہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. سب تو پہلے بسم اللہ, اتھے بھی اللہ دا نام لے کے جدوں کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے, جدوں پانی پینا ہے ادھو بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا ہے, جدوں بھی کوئی چیز کھانی پینی ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانی پینی ہے. آؤ نبی علیہ السلام دے اور حدیث تے غور کرنا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی حدیث را غور نہ سنے جب بڑی پیاری ہے. امام کائنات جناب محمد, تھوڑی یہ بات بتاؤ, صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت حذیفہ بن یمان پتہ کی فرماندے نے ہوا پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن نا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اسی بیٹھے ہیں کھانا کھان واسطے. ایک لڑکی بھجی ہوئی آئی, انہیں آ کے نا کھانے دے وچ ہاتھ مارن لگی. نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھڑ لے, نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھڑ لے. پھر جناب نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک عرابی آیا, اس لڑکی تو بعد ایک عرابی آیا, انہیں بھی آ کے اچانک کھانے اندر ہاتھ مارن دی کوشش کی تھی. نبی پاک نے اودا بھی ہاتھ پھڑ لیا. اس تو بعد نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کی فرمایا ہے,
فرمایا کہ انہوں شیطان نے بھیجیا سی. بولو بولو کنے بھیجیا سی؟ شیطان نے بھیجیا سی انہوں. فرمایا جدو میں اس لڑکی دا ہاتھ پھڑیا, چھوٹی بچی دا میں ہاتھ پھڑیا, او دے ہاتھ دے اندر شیطان دا بھی ہاتھ میرے ہاتھ اندر آگئے ہیں. شیطان نے بھیجیا اس واسطے کی جس کھانے نو بسم اللہ پڑھ کے شروع نہ کیتا جائے اس کھانے سے ویج شیطان دا حصہ ہوندہ ہے. بولو اس کھانے دے شیطان دا حصہ ہوندہ ہے. نبی پاک فرماندے نے انہیں بھیجے ہی اس واسطے سی. اس لڑکی دے بعد اس عرابی نو بھیجیا شیطان نے کہ تو بسم اللہ پڑھ کے ایک باری لقمہ چک لیا, پھر ساڑھے وعدے کھانا جائز ہو جائے گا. اور یاد رکھیے جو کھانا پینا بسم اللہ تو بغیر شروع کیتا جائے, نبی پاک فرماندے نے او شیطان کھاندہ ہے, شیطان پیندہ ہے, او شیطان تو اڈے در آکے شامل ہو جاندہ ہے. لہذا جدو بھی کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, جدو بھی پیو بسم اللہ پڑھ کے پیو. اللہ حدیث تے عمل کی کرن دی توفیق عطا فرماتے. اتھے بھی بسم اللہ دا ذکر ہے. آئی ابو داؤدی روایت سننا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جو کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے. تے بسم اللہ پڑھنی بھول گئی ہے, پھر کی پڑھنا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ ہو. نہیں یاد کاری صاحب کو لکھوا لیا جائے, یاد کر لیا جائے. نبی علیہ السلام دی پیاری دعائیں والی کتاب موجود ہے. نبی علیہ السلام دی پیاری نماز, پیاری دعائیں, نبی علیہ السلام دی دعاواں مارکیٹ اندر بے شمار کتابہ موجود نے. انہاں دعاواں نو چھوٹیاں چھوٹیاں نو یاد کیجئے. جدوں کھانا کھان لگیاں بھول گئے ہو بسم اللہ, جدوں یاد آوے ہو تو پڑھ لیا کرو بسم اللہ اولہ و آخرہ ہو. نبی علیہ السلام فرما دے رہے جو شیطان نے کھادا ہوئے گا الٹی کر کے باہر کہہ کر دے گا. آئیے غور کیجئے جو میں پیغام دینا چاہ رہے ہوں. لوگوں کھانا کھان لگیاں بسم اللہ پڑھنی ہے, اگر بھول گئے ہو درمیان اندر بسم اللہ اولہ و آخرہ ہو, اتھے بھی بسم اللہ دا ذکر آگے ہیں. آؤ ذرا ایک اور عمل تے حدیث سنے آجے. امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں جامع ترمذی اندر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دینے ایک دن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سنے ہیں. آپ فرما دینے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. نبی علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ بسم اللہ پڑھن تو بغیر وضو کرے او دا وضو کوئی نہیں. وضو کرن لگیاں بھی بسم اللہ پڑھنی ہے. او تو بھی نبی علیہ السلام نے پڑھن دا حکم دیتا ہے کہ جدو بھی وضو کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا ہے. تے جیڑا بندہ وضو نہیں کردا بسم اللہ پڑھ کے او دا وضو کوئی نہیں. آؤ در ایک اور حدیث پاک تے غور کرے آجے. حدیث صحیح مسلم دے اندر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے. نبی علیہ السلام نو دم کیتا جاندہ ہے اور جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور نبی علیہ السلام نو دم کیتا ہے. جبریل علیہ السلام نے دم کیڑا کیتے فرمایا بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. لوگو جبریل علیہ السلام اللہ دے کولو دم لے کے آئے. دم نبی علیہ السلام نو جبریل علیہ السلام نے آگے کیتا ہے. لوگو جبریل علیہ السلام نبی پاک نو دم کر رہے ہیں. لوگو او دے پہلے لفظ کی نے بسم اللہ پڑھ کے نبی پاک نو دم کر دے رہے ہیں. آؤ ذرا ایک اور بات سنیے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ہیں جدو میت نو قبر وچ رکھو, میت نو قبر اندر رکھو تے اللہ جاندہ ہون ویکھن دے پتہ کی آندہ ہے میت نو رکھیا نا دفنان لگیا. مصیبت یہ ہے کہ اسی حاضری لوان ہونے ہیں اللہ دی رضا واسطے نہیں آتے. ہون حکم کی ہے بسم اللہ و باللہ و علی سنت رسول اللہ. اتھے بھی بسم اللہ آگئے ہیں. اللہ دے نام نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق میتوں دفن کرن لگے ہیں. بسم اللہ و باللہ.
تو ہون کی میت نو دفن کرن لگے ہر پاس او پھڑی او تو ادھروں کری او بولو ہوندہ کہ نہیں؟ ایک کیوں آندے نے تاکہ لوگ سون لین کے فلانا آیا ہے پھڑی کوئی آندہ ادھروں پھڑی کوئی آندہ ادھروں پھڑی کوئی جاؤ تو آنو پتا ہے کلمہ شہادت کتوں شروع ہویا ہے؟ لاہوروں کلمہ شہادت لاہوروں شروع ہوئی ہے بدت ایک مل مالک دی والدہ فوت ہوگی وہ ساری لیبر آئی جنازہ پڑھنے واسطے ایک منڈا وہ بھی آیا سی وہ میرا مطلب چلا گیا بغیر پڑھ کے جنازہ چلا گیا تو وہ جڑا سی نا انہیں جنازہ چکن لگا کیا کلمہ شہادت باؤ دی نظر ویچ اوہی آیا تو ہور کوئی نظر انہیں سویرے جو اپنی فیکٹری کھولی نا جس دن انہیں بڑھا رہا کہ تسی میرے کو مزدوری کر دیو تسی میری ماں دا جنازہ بھی نہیں پڑھیا انہیں کہا باؤ جیسی آئے سی انہیں کہا جنہیں کلمہ شہادت کیا دی اوہی بھی نظر آیا اور کوئی بھی نظر ہونے نے کلمہ شہادت یہ بھی 10 دینے سے ہی آگئے ہیں حکم کیا ہے خاموشی نہ جاؤ جنازہ پڑھن واسطے میت نو اٹھاؤ خاموشی نہ جناز گاہ اندر جاؤ لہذا میت نو دفن کرنا شور نہیں پانا بڑھ کے پڑھنا بسم اللہ و باللہ وعلا سنت رسول اللہ اے پڑھ کے اتھے بھی بسم اللہ آگے ہے آؤ در ایک اور حدیث پاک تے غور کرے آجے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رات پہ آجے نا مغرب تو بعد اے والدین ذرا غور نہ سنے آجے اپنے بچیاں نو روکو جدو رات مغرب دی اذان مغرب دا ٹائم ہو جائے اپنے بچیاں نو کرو باہر نہ کڈیا کرو کیونکہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جنات شیاطین پھیل جاندے نے جڑے بچیاں نو پریشان کر دے بچیاں نو پریشان کر دے بچیاں دے اثر ہو جاندے پھر بچے رات ڈر دے نے اکثر ویکھیا ہوئے گا والدین آندے دم کران بعد بچہ رات ڈر دے بھئی بچیاں نو مغرب تو بعد باہر نہ کڈو نبی پاک دی حدیث نہیں بچیاں نو باہر نہ کڈو مغرب تو پہلے مغرب دے اندر رکھو باہر نہ نکالو جنات اثر کر دینے جنات چمٹ جان دینے بچیاں نو پریشان کر دینے بچیاں نو ڈران دینے اور نبی علیہ السلام نے اگے کی فرمایا جو رات نو دروازے بند کرو پھر پڑھیا کرو بسم اللہ گال مکن لگی ہے پڑھو بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کریا کرو نبی پاک فرماندے نے جیڑا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیتا جائے شیطان وہ دروازے نو کھول نہیں سکتا کیونکہ اللہ پاک دی حفاظت اندر آ جاندہ ہے اور نبی پاک نے فرمایا رات نو برتن ٹک دیا کرو برتن اتوں خالی نہ رہن دیا کرو ٹک دیا کرو بسم اللہ پڑھ کے اتوں ٹک دیا کرو اپنے برتن وغیرہ شیطان انہوں کدی بھی کھول نہیں سکے گا اور نبی علیہ السلام فرماندے نے رات سون لگے ہیں سردی دا موسم آ گیا ہے اگر ہیٹر چال دے نے ہیٹر بند کر کے سومو اگر موم بتی چال دی ہیں بند کر کے سومو اگر چراغ جلنا پہ بند کر کے سومو اے نبی علیہ السلام دا حکم ہے آئیے ذرا غور کیجئے آخری بار میرا سلام ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھن دا حکم ارشاد فرمایا ہے تبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام نبی علیہ السلام فرماندے نے کار اندر جدو داخل ہو وہ ادو السلام علیکم لیا کرو جدو اپنے کار اندر جان دے ہو السلام علیکم کہہ کے داخل ہویا کرو جدو کھانا کھان دے ہو بسم اللہ پڑھ کے جدو رانو اپنے کار اندر جان دے ہو سلام کہو گے بسم اللہ پڑھو گے لوگو شیطان اپنے اچھے لیاں چانٹیاں نو کہندہ ہے چلیے ایتے ساڑھے وعدے کھانا بھی نہیں تر رہن واسطے جگہ بھی نہیں لیس کار اندر بسم اللہ پڑھی نہیں جان دی اوتے شیطان دا ڈیرہ ہوندہ ہے جس کار دے اندر جناب سلام عام نہیں ہوندہ سلام علیکم نہیں لیا جاندہ شیطان دا ڈیرہ ہوندہ ہے انشاءاللہ حدیث تے عمل کرو گے بولو اس حدیث تے عمل کرو گے جدو اپنے کار اندر جانا ہے السلام علیکم کہہ کے اپنے کار اندر داخل ہونا ہے کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے آئیے ذرا ایک اور حدیث پاک سنے آجے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جدو تسی اپنے
اپنے گھروں نکل دے ہو باہر آندے ہو اپنے گھروں نکل کے مسجد دے اندر آئے ہو یا بازار اندر جان لگے ہو ادھوں پڑھیا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگو ابو داؤد اندر حدیث پاک ہوندی ہے نبی علیہ السلام فرمانے گھروں نکلو بسم اللہ. ایتھے بھی لفظ یقین جانو 13 14 15 16 17 حدیثاں میں تو آنو سنائیاں نے 17 نو او دے ویچ بسم اللہ دا لفظ نمایاں آیا ہے. نو علیہ السلام دا واقعہ سنایا ہے تے بسم اللہ دی فضیلت سنائیے. حضرت سلیمان پیغمبر دا واقعہ سنایا ہے تے انہو من سلیمان بسم اللہ دے لفظ آئے. اور حضرت موسیٰ پیغمبر دا واقعہ سنایا ہے تے بسم اللہ دا ذکر آیا ہے. لہذا بسم اللہ ہر کام شروع کرن تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے اپنے کام دا آغاز کریا کرو. جس کام دا آغاز بسم اللہ پڑھ کے کیتا جائے او دے اندر خیر و برکت ہے. جیڑا بسم اللہ پڑھن تو بغیر شروع کیتا جائے او دے اندر بے برکتی ہے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.